یہ بہت خوبصورت اور دلچسپ عنوان ہے، لیکن یہ کیونکہ اتنا روحانی عنوان ہے کہ ظاہرات کے بہت سارے معیارات جو ہیں وہ اسے تسلیم کرنے سے ذرا مشکل سے تسلیم کرتے ہیں. یعنی یہ علوم کی ان اقسام میں سے ہے. ظاہری طور پر کچھ علوم تو ایسے ہیں نا جن کو براہ راست آپ حسیات سے محسوس کر سکتے ہیں، کچھ علوم ایسے ہیں جنہیں آپ دلائل اور جواز سے پہچان جاتے ہیں. یہ اتنا نفیس اور لطیف علم ہے خواب کا، گویا یہ اتنی نفیس اور لطیف خوبی ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ کیا ہر خواب، انہوں نے پوچھا نا کہ کیا ہر خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے کیا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خوبصورت رہنمائی ہم تک پہنچائی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 انداز کے خواب جو ہیں وہ انسان پر وارد ہوتے ہیں. ایک وہ خواب ہوتا ہے جو اس کی روز مرہ کا جو معمول ہوتا ہے اس کا ریپلیکا ہوتا ہے، اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ دوبارہ اپنے وہ جو اس کے لاشعور میں ایک کینوس کے اوپر ایک تصویر بنتی ہے اس کا اظہار جو ہے وہ خواب کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے. دوسرا خواب کی اقسام وہ ہوتی ہے جو شیاطین کی طرف سے وسوسے کی شکل میں، تہمات کی شکل میں، بدگمانی کی شکل میں آپ کو خواب میں نظر آتی ہے اور اس کے ذیل میں نظر آتی ہے. نتیجتاً یہ دونوں اقسام جو پہلی 2 قسمیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، اپنا ذاتی جو دن کا مشاہدہ تجربہ ہے، زندگی کا مشاہدہ تجربہ ہے، اس کے زیر اثر جو آپ خواب دیکھتے ہیں وہ بھی تہمات کا حصہ ہوتا ہے، اور جو خواب آپ شیطان کے وسوسے اور اس کے زیر اثر دیکھتے ہیں وہ بھی تہمات کا حصہ ہوتا ہے. لیکن تیسرا خواب کی قسم شیطان کے ذریعے بھی، جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے شیطان کے زیر اثر بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں جو یقیناً تہمات پر اور وسوسوں پر جو ہے وہ ان کا نتیجہ منطبق ہوتا ہے. یہ جو برے خواب آپ جی میں اس کی ابھی آگے تشریح کرتا ہوں. جی بالکل. اور حضور نے فرمایا تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بشارت اور آئندہ آنے والے معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک رہنمائی کے طور پر انسان کی زندگی میں آتا ہے. اور یہ جو تیسری قسم ہوتی ہے جسے رحمانی خواب کہا جاتا ہے یا جسے رویا صالحہ کہا جاتا ہے، یعنی نیک خواب، پاکیزہ خواب، یہ حقیقت میں نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. اب یہ کیسے تصور کیا جائے کہ ان تینوں میں سے میرا خواب جو ہے وہ کون سا والا ہے؟ تو اس کی بہت ایک آسان سی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے میں سچے خواب دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی خواب تو مجھے بہت آتے ہیں لیکن اکثر ان کی تعبیر جو ہے وہ اس سے معکوس ہوتی ہے، یعنی الٹ ہو جاتی ہے جیسا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا میری رہنمائی جو ہے اس طرح نہیں ہو پاتی. خواب اگر رہنمائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے تو مجھے تو خواب دیکھنے کے بعد میری کنفیوژن زیادہ بڑھ جاتی ہے یا میں کسی بے سمتی کا شکار ہو جاتا ہوں، یعنی اپنی ڈائریکشن سے ہٹ جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ سچا خواب دیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات اور معمولات میں سچ بولنا شروع کر دے. جب کوئی شخص اپنے معاملات میں سچا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے یہ اس کا فرمان رحمت جاری ہو چکا. یہ ازلی ابدی حقیقت ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے معاملات اور معمولات میں سچا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جتنا زیادہ سچا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے خواب اتنے زیادہ سچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کتنی پیاری بات کی آپ نے، کتنی کمال کی بات. آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے سچ بولنے سے خواب سچے دکھنا آپ کو شروع ہو جائیں گے. اس کی وجہ آج تو اس کو سائنس جو ہے اور جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرنا شروع ہو گئے کہ جو کچھ ہمارے معاملات میں جو ہماری ترجیحات ہوا کرتی ہیں ان کا اثر ہمارے شعور سے لاشعور پر اور پھر وہاں سے ہمارے خواب کے اندر جو ہے وہ منطبق ہو رہا ہوتا ہے، منتقل ہو رہا ہوتا ہے. سو یہ جو تینوں اقسام ہیں ان کے حوالے سے اور خواب کی حیثیت پہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے جب ہم اس پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو از اول تا آخر سراپا پاکیزگی اور طہارت پر مبنی تھے، لیکن جب غار حرا کے اندر حضور نے کثرت سے قیام کرنا شروع کیا تو وہاں سے جو میڈیٹیشن کے نتیجے میں، جو یکسوئی کے نتیجے میں، مراقبے کی نتیجے میں اللہ رب العزت سے جو آپ کا قرب جو ہے وہ بڑھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے خواب آنا شروع ہو گئے. اور وہ جو خواب ہوا کرتے تھے وہ اتنے مبنی پر صداقت ہوا کرتے تھے، اتنے سچے خواب ہوتے کہ حضور جس صبح اٹھ کر خواب بیان کرتے اگلے دن میں اس کی تعبیر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی، اور جس شخص کے بارے میں جو خواب دیکھتے ویسی تعبیر ہونا شروع ہو جاتی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں، مگر میں پھر بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات آپ کے کان میں دہرا دوں. مجھے تو ابھی جو سر سے یہ بات پتہ چلی ہے، کتنی ایک عام سی پریکٹس ہے کہ ہم سچ بولیں گے تو ہمیں سچے خواب نظر آئیں گے. واو. بریک لیجیے گا. جی ناظرین خوش آمدید. اور ہم آج بات کر رہے ہیں سچے اور جھوٹے خواب کی تعبیر کے اوپر. اچھا سر، یہ جب خواب ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں آپ نے بتا دیا کہ سچے اور جھوٹے خواب ہوتے ہیں 2 طریقے کے،
تو ان خوابوں میں جو سچا خواب ہے اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اور جو جھوٹا خواب ہے اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو براہ راست بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی کہ خواب کے دیکھنے کے فوراً بعد جو آپ کی کیفیت اور تاثر ہوتا ہے وہ کافی حد تک خواب کی تعبیر کے مطابق ہوا کرتا ہے. ایک فطری عمل ہے. انسان کا جسم جو ہے اور انسان کا جو شعور ہے وہ جس انداز میں اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے وہ کافی حد تک اس کی تعبیر سے مطابقت رکھتا ہے. لیکن یہ ہر دفعہ کے معمول میں اسے اصول نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ بہت سارے خواب ایسے ہیں جو ظاہری طور پر کوئی خوشگوار احساس مرتب نہیں کر رہے ہوتے، لیکن حقیقی طور پر ان کی جو تعبیر ہوا کرتی ہے وہ خیر پر مبنی ہوا کرتی ہے. اس لیے جو تعبیر کے حوالے سے علم الرؤیا کے جو ماہرین ہیں، جو 4-5 نامور شخصیات ہیں اس امت کے اندر، حضرت دانیال علیہ السلام سے بھی ویسے اس کی نسبت موجود ہے، اور قرآن حکیم سے خود ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا جو قصہ ہے اس کے اندر بھی ہمیں خوابوں کے حوالے سے بڑی تفصیل سے احوال جو ہے وہ ملتا ہے. اور پھر اس امت کے اندر حضرت امام جعفر صادق ہوں یا حضرت امام محمد بن ابن سیرین جو ہیں وہ ہوں یا حضرت جابر کنتی ہوں، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بڑا تفصیل سے کام کیا. مثلا امام ابن سیرین نے 13 جلدوں پر مشتمل العلم الرؤیا کے نام سے ایک کتاب مرتب کی. آپ تصور کریں کتنی تفصیل اس کے اندر موجود ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے اس کے اختتامیے پر 2 صفحے لکھے ہیں وہ شاید اس ساری گفتگو اور اس سارے موضوع کا جو ہے وہ نچوڑ. انہوں نے کہا کہ ہر وہ خواب جو روئے متعینہ ہے، یعنی ایسا خواب جس کا کوئی ایک منظر آپ کو حافظے میں یاد رہ جائے، کوئی ایک منظر جو آپ کے حافظے میں رہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب ہے، وہ خیال نہیں ہے. یعنی عمومی طور پر ہم خیال کو بھی خواب تصور کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک منظر نامہ اگر آپ بیان کرنے کی پوزیشن میں ہیں اٹھنے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب جو ہے وہ رویا متعینہ ہے، اور ہر رویا متعینہ جو ہے اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے. اچھا، اب جو خواب آپ نے دیکھا ہے انہوں نے بڑا آسان فارمولہ بنا دیا عام لوگوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ جو خواب رویا متعینہ ہے اس کی تعبیر ہے، اور تعبیر یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہے کہ اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، یعنی اس کا احساس اچھا نہیں ہے، تو فوری طور پر آپ کو 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو حضور کی سنت کے مطابق کروٹ پلٹیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ تھوک کے لاحول پڑھیں اور آپ دوبارہ سو جائیں، اور اس خواب اور اس منظر نامے کو دوبارہ یاد کرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم تو پھر ایک خواب دیکھتے ہیں اور پھر ہر ایک کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز بھی ہے. میں مختصراً اس کو پورا کر دوں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو برا خواب ہے جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہونے والا، اس کی تعبیر بہتر نہیں ہونے والی، تو آپ نے صدقہ کرنا ہے. اور آپ نے کمال بات دوسری لکھی کہ وہ جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو کیونکہ ٹالتا ہے، اس لیے اس کی جو منفی تعبیر ہے اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرما دے گا. دوسرا بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی کہ اگر بشارت والا خواب ہے جس کے اندر کوئی خوشخبری یا خوشگوار احساس موجود ہے تو اس کے لیے بھی صدقہ کرنا ہے. اب ہم کسی پیارے کی ڈیتھ دیکھ لیں، اگر وہ ہمارا پیارا ہے، بہت پیارا ہے، اور ہم اپنے کسی قریبی رشتہ دار، گھر والے، کسی ایسے فرد کی ڈیتھ دیکھ لیں کہ وہ مر گیا ہے، تو پھر جی میں نے جیسے عرض کیا کہ عمومی طور پر خواب برے خوابوں میں آئے گا؟ نہیں، یہ خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ معکوس ہوتی ہے. عمومی طور پر جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا جو متضاد ہوتا ہے وہ عملی طور پر آپ کی زندگی کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. کسی کو خواب میں نے جیسے ایک اصول میں جیسے ابھی عرض کر رہا تھا کہ جیسے کوئی ناپسندیدہ خواب ہے اس کے لیے صدقہ دے کر اس سے جو اس کے اندر جو معصیت ہے، پریشانی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ رکھا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ہر مصیبت جو ہے وہ ایک بلا ہے اور اس سے بچنے کا ذریعہ صدقہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ برا خواب ہے اچھا خواب ہے؟ اس کو ہم برا خواب ان معنوں میں نہیں کہہ سکتے کہ جس کو آپ نے مرے ہوئے دیکھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، یعنی کس کیفیت میں آپ نے کار ایکسیڈنٹ دیکھ لو، کسی کا قتل دیکھ لو، کسی کا دیکھ لو کہ ڈیتھ دیکھ لو، میت دیکھ لو. نظارت کا خواب ہوا جو فوراً پہلے لمحے میں آپ کے اوپر ایک کیفیت وارد کرتا ہے اور وہ ناخوشگوار کیفیت ہے. تو اس کا آسان حل یہ کہ بجائے اس سے خوف زدہ ہوا جائے اس کا فوراً صدقہ کیا جائے. اور جیسے میں دوسری بات مکمل کرتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ جو بشارت والا خواب ہے جس میں کوئی خوشخبری نظر آ رہی ہے اس کا بھی صدقہ دینا ہے، کیونکہ صدقہ جو اللہ کی رحمتیں ان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے اور ان کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. تو جب آپ بشارت والا خواب دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے صدقہ اس لیے دینا ہوتا ہے کہ جو اس کی اچھی تعبیر ہے وہ جلدی آپ کی زندگی کا حصہ بنے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں. اور کبھی ہم کتے، بلی، سانپ، کوئی عجیب طریقے کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو خواب میں آتے ہیں سانپ وغیرہ عجیب سے. علامہ ابن سیرین نے یہ لکھا کہ وہ جانور جنہیں ظاہری زندگی کے اندر دیکھ کر آپ کو انسیت محسوس ہوتی ہے، جو حلال جانور ہیں نہیں جن سے انسیت ہوتی ہے، جنہیں دیکھ کے آپ کو پیار آتا ہے، جیسے مرغی کا چھوٹا بچہ ہے، جس طرح بکری کا چھوٹا بچہ ہے، یعنی آپ دیکھیں نا تو ایک فطری طور پہ آپ کو رغبت ان سے آتی ہے. تو جن سے ظاہری زندگی میں آپ کو رغبت محسوس ہوتی ہے ان کو خواب میں دیکھنا جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنتا ہے، خیر کا ذریعہ بنتا ہے. اور جن سے ظاہری زندگی میں آپ کو کراہت آتی
آتی ہے جیسے سانپ ہے, بچھو ہے اور اس طرح کے جانور ہیں, تو یقیناً اس کا جو تعبیر ہے وہ کوئی بہت زیادہ اس سے مثبت امید نہیں رکھی جا سکتی. لیکن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تربیت پانے والے لوگوں نے کیا خیر کا خزانہ عطا کر دیا ہے کہ ہر دو صورتوں میں جس انداز کا بھی خواب ہو. یہ میں بات اس لیے بل اہتمام کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر اب ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو واقعتاً خواب کے ساتھ ایک نفسیاتی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایسے احباب بھی ہیں, مجھے بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, جو مجھے ایک دن میں ایک دن کے یعنی ایک رات جو سوئے ہیں اس میں 3-3 4-4 خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور کم و بیش روزانہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, جب آپ عملی زندگی میں اس خواب سے چھٹکارا نہیں پاتے, اللہ نے آپ کو بیدار کر کے یعنی آپ کی فطرت میں ایک تربیت رکھی ہے کہ اب آپ نے بار بار خواب کو نہیں سوچنا اور ہر ایک کے سامنے خواب کو بیان بھی نہیں کرنا. یعنی نظارت خواب کی تعبیر کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے؟ نہیں, آپ خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں, میں نے کہا ہر کسی سے بیان نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس کا جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے, طبیب ہوتا ہے, جو اس خاص علم میں مہارت رکھتا ہے, جیسے آپ اس سے روشنی لیتے ہیں, اس سے رہنمائی لیتے ہیں, اس سے تجویز لیتے ہیں, بالکل اسی طرح یہ ایک الگ علم کی پوری ایک قسم ہے. اور اس پر دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ایسے آ چکے تاریخ میں جنہوں نے اس پر بڑے ذوق کے ساتھ کام کیا اور بڑی باریک بینی کے ساتھ خواب کے اندر آنے والے یہ جو کچھ ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا, جو ہمیں جیسے ابھی ہم نے اظہار کیا, جانور نظر آتے ہیں, کوئی منظر نامہ نظر آتا ہے, اپنے ہمارے رشتہ داروں میں سے, جاننے والوں میں سے, ورک پلیس پہ کام کرنے والے لوگوں میں سے کوئی آدمی ہمیں خواب میں نظر آتا ہے, تو یہ بنیادی طور پر خواب استعارے کا علم ہے. استعارہ کہتے ہیں علامت کو, یعنی اس میں ہر چیز جو آپ کے خواب کے منظر نامے کا حصہ ہے, حقیقی معنوں میں وہ چیز جو ہے اللہ کی طرف سے ایک علامت کے طور پہ آپ کو خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس علامت کے ساتھ مثلا ایک ہی شخص ہے, اس کے ساتھ ان دنوں میں میرے تعلقات بہت اچھے ہیں, اگر میں اسے خواب میں دیکھوں گا اور مجھے عام زندگی میں اس سے مل کر فرحت حاصل ہوتی ہے, خوشی حاصل ہوتی ہے, تو اس کا خواب میں مجھے دیکھنا جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی کی علامت ہے. لیکن وہی شخص اگر چند دنوں بعد کسی وجہ سے, چند دنوں کے لیے صحیح, اگر میرے اور اس کے درمیان کوئی ایک خلا آ جاتا ہے, تعلقات میں کسی درجے کی شکر رنجی آ جاتی ہے, ناراضگی کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, اور عملی زندگی میں اور وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو ہمارا اورا ایک دوسرے کو جو ہے وہ کلیش کرتا ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو جب اس شخص کو خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہیں اس خواب میں یہ علامت جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی بجائے نیگیٹو ہو جاتی ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے, جیسے ہمارے پیارے ہوتے ہیں, ہمارے عزیز ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں, کسی کا انتقال ہو گیا, اب ہمیں خواب میں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی, ٹھیک ہے, تو کیا یہ واقعی ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا جیسے کہ وہ ہم سے ملنے آ رہے ہیں, خواب میں ہم سے ملاقات ہو رہی ہے ان کی, یا کبھی اگر وہ رو رہے ہیں خواب میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں, ان کے لیے پڑھائی کرو, ان کے لیے صدقات دو, یہ دو, تو اس میں کیا حقیقت ہے, کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ ساری علامتیں, ان پہ غور کرنے سے پہلے خواب دیکھنے والے کو پوری دیانتداری سے وہ جو پہلے ہم نے ابتدائی بات کی ہے نا, اسے معیار بنانا چاہیے کہ کیا میں اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات میں اتنا سچا ہوں کہ میں اپنے خواب کو سچ کے ساتھ تعبیر کر سکوں. یہ بنیادی بات اور بڑی سچی اور مشکل بات ہے, یہ معیار مشکل ہے. خواب پر بات کرنا, اس کی تعبیرات پر بات کرنا, اس کے استعاروں پر بات کرنا, کیفیات پر بات کرنا, نتائج پہ بات کرنا, یہ سب آسان ہے. لیکن یہ جو عملی صورت ہے سچ کو اختیار کرنے والی, یہ ذرا مشکل ہوتی ہے, اس لیے ہماری توجہ ادھر کم جاتی ہے. یہ جو ہمیں خواب میں ہمارے محبت کرنے والے پیار کے رشتے جو ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں, اس میں تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو ارواحانیں مقدسہ ہوا کرتی ہیں ان کا بھی دنیا کی طرف سیر کا جو ایک احوال ہمیں ملتا ہے کہ دوبارہ دنیا کے اندر آتی ہیں اور یہاں پر جو ہے, بلکہ ایک حدیث کے مطابق تو ہم تک یہ بات پہنچتی ہے, سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات, ان سے منسوب یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ جو اہل خاندان میں سے جو روح دنیا سے چلی جاتی ہے وہ ہر جمعرات کو جو ہے وہ واپس آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں آسمان میں روحوں کو اکٹھا کر رکھا ہے وہاں سے ان کو ہر جمعرات کی شام کو ان کو بھیجا جاتا ہے. برزخ سے